اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جنگ ہونی ہے، کہ ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عمران خان مضبوط ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ 8 فروری کو کیا پہیہ جام ہڑتال ہوگی نہیں ہوگی؟ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں، اور بھی اس میں بے شمار میں پیشن گوئیاں کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ آتے ہیں کہ کہا تھا کہ 14 جنوری کے بعد سے خان صاحب جو ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہوں گے، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں، اور وہ بن جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ سارا معاملہ 14 کے بعد ہی ہو رہا ہے۔ اب 14 کو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 12 جنوری کو اگر ہم دیکھیں تو وینس جو ہے وہ مکر راشی میں آ جاتی ہے کیپریکورن میں، اور 14 جنوری کو سورج کیپریکورن میں، 15 جنوری کو جو ہے مارس مریخ کیپریکورن میں، اور 17 جنوری کو جو ہے مرکری بھی کیپریکورن میں۔ یہ ساری چیزیں خان صاحب کو ذائچے کے 10th ہاؤس میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں جو خان صاحب کو تقویت دے رہی ہیں، اور آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے فروری کا وہ بڑا اہم دیکھا جا رہا ہے کہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 8 فروری کو پی ٹی آئی نے جس میں پہیہ جام کی ہڑتال کا کہہ دیا ہے، اور 8 کا ڈیجٹ دیکھو تو وہ تباہی کا ہوتا ہے، لڑائی کا ہوتا ہے، بارہا میں نے کہا ہے۔ اب 8 تاریخ کو ہے سنڈے۔ اب عمران خان صاحب کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کے جو لکی ڈے ہیں وہ ٹیوزڈے ہے، تھرسڈے اینڈ سنڈے ہے۔ سنڈے کا دن تو خان صاحب کے لیے۔ اب 8 کا ڈیجٹ جو ہے وہ سہیل افریدی کے لیے۔ سہیل 8 کا ڈیجٹ کا مالک ہے، کیونکہ سہیل جو ہے شنی سے ریلیٹ ہے، سیٹرن سے، تو تاریخ بھی اہم ہے سہیل افریدی کے حوالے سے۔ سہیل افریدی نے ظاہر ہے کال دی ہے، وہ پی ٹی آئی نے کال دی ہے، تو سہیل افریدی ظاہر ہے کچھ بولیں گے، وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے بڑی سیٹ تو انہیں کے پاس ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو وہی اگر کچھ بولیں گے تو سہیل افریدی کو اس کا بینیفٹ ہے۔ کس کے لیے کی جا رہی ہے یہ پہیہ جام؟ وہ عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کا جو لکی ڈے ہے وہ سنڈے، تو بینیفٹ مل رہا ہے، اس سے حکومت ذرا پریشان ہوگی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی جو میں نے ایک بیان سنا جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ پہیہ جام ہڑتال واپس لیتے ہیں تو ملاقات ہو بھی سکتی ہے۔ اب ملاقات سے مراد کیا ہے؟ سہیل افریدی کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کے جو اہم رکن ہیں یا وکلاء حضرات ہیں یا خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی بہنیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ ایک جو پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو ہے سڑکوں پہ آئیں گے۔ اب سڑکوں پہ آنے کا مطالبہ مقصد تو یہ ہے نا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، خان صاحب کی آزادی نہیں ہو رہی، تو پریشر لیا ہے حکومت نے اس حوالے سے۔ اور ظاہر ہے ملاقات وہ پہلے ہی چاہیں گے، 8 سے پہلے ہی، تو اگر وہ ملاقات نہیں کریں گے تو پھر 8 کو پہیہ جام ہوگا، جس کا اثر شدید ہوگا، حکومت کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اب باعث کیا ہوگا نقصان کی؟ یہ تھوڑی کہ حکومت ایک دن میں گھر چلی جائے گی، پریشر لینا شروع کرے گی، اس پریشر میں پھر وہ آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ آئے گی، کیونکہ خان کے ستارے جو ہیں 14 جنوری سے میں نے کہا مضبوط ہو گئے ہیں۔ فروری کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو فروری کے مہینے میں، ہر سال کے فروری میں جو 28 دن ہوتے ہیں لیپ ایئر کے علاوہ، تو اس میں 4 پیر، 4 منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، سب 4 ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے 4 دن بڑی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں، 12 دن، 4 منگل، 4 جمعرات اور 4 اتوار، یعنی کہ ٹیوزڈے، تھرسڈے اینڈ سنڈے، 4 12 دن۔ سہیل افریدی صاحب کے بھی تو اپنے دن ہیں، ان کے بھی تو 4 ہی کاؤنٹ ہوں گے، 4 ہفتے آ جائیں گے، اور اس کے بعد 4 وینسڈے بھی سہیل افریدی کو بینیفٹس دیتے ہیں، تو کافی حد تک پی ٹی آئی زیادہ مضبوط جگہ پر دکھائی دیتی ہے۔ اور جس سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات اگر ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور چانس بھی بن رہا ہے اور بنیں گے ستاروں کے مطابق، نالج آف جفر کے مطابق، تو مذاکرات ہوں گے تو اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کو ملے گا۔ اور اگر مذاکرات کے آڑے ہاتھوں کوئی آتا ہے تو پھر دما دم مسکر اندر بھی ہوگا، پھر
کہنے کا مطلب کہ فروری کا مہینہ ہے، مارچ ہے، اپریل مئی اینڈ جون ہے، یہاں پہ سیاست جو گرما گرمی کی طرف جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کے پھر جو 25 مارچ سے پھر سٹار بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے. 19 جون تک ان کے خان کے فرسٹ ہاؤس میں زیادہ پاور آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی مذاکرات کا جو معاملہ ہے، خان صاحب کی جو باتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا سرکار ہو، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ کچھ طے پا سکتی ہیں. خان صاحب کا آنا ہو سکتا ہے، لیکن شرط تو اس میں یہی آئے گی کہ مذاکرات ہی ہوں گے. اچھا تو خیر ابھی تو میں یہی کہوں گا پیوستہ رائے شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو امید کی جاتی ہے کہ جو ٹائم ہے اس کو اچھے طریقے سے سیاستدان بھی اور پی ٹی آئی بھی لے کے چلیں تو کوئی رستہ نکل سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں جی ملک دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. دنیا کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ 12 جو ہے جنوری سے لے کے 19 جنوری تک کوئی اچھا ٹائم نہیں دیکھ رہا، اور جس میں جنگیں ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے. 19 جنوری کے بعد ٹائم گزر بھی جائے تو 19 جنوری کے بعد بھی 28 جنوری سے 31 جنوری تک خطرہ ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں ان کا پلانٹ میں نے بتایا تھا وہ نیم کے اعتبار سے جوپیٹر کے مالک ہے. جوپیٹر جو ہے اس سال کا پلانٹس میں جو ہے بادشاہ ہے. اور لارڈ کی لڑائی ہے، نمبرولوجی میں دیکھیں تو نمبر 1 جو ہے وہ سورج کا ہے، تو لارڈ کی لڑائی ہے. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو 2025 میں نوبل ایوارڈ نہیں ملا، ٹھیک ہے، جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ملنا چاہیے تھا. انہوں نے 8 جنگیں بند کرائی تھیں. تو آج کسی ملک نے ان کو اپنا ہی نوبل ایوارڈ دے دیا ہے. اور دیکھا جائے تو آج تھوڑا سا بیک فٹ پہ بھی آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، ڈونلڈ جے ٹرمپ، اور جن کو کافی ممالک سمجھا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ لیکن پھر بھی وہ اتنی آسانی سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ لارڈ کی لڑائی ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نہیں چھٹوں گا کسی کو جو بھی، کیونکہ اب میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے یہ سال لڑائی کا سال ہے. اس میں 8-9 ممالک جو ہیں وہ لڑائی کی زد میں آ سکتے ہیں، تختے الٹ سکتے ہیں، ریجیم چینج ہو سکتی ہے. اب ڈونلڈ جے ٹرمپ کو میں تو یہی کہوں گا جی پوری دنیا کو جناب نوبل ایوارڈ دے ہی دے، تاکہ وہ کہیں جی مجھے اب نوبل ایوارڈ مل گیا تو پھر پوری دنیا میں ایک امن بھی قائم کریں. میں اپنی تئیں سمجھتا ہوں ان کو نوبل ایوارڈ مل جانا چاہیے تھا پچھلے سال، اور ابھی بھی اگر دے دیں تو کافی حد تک جنگ کے بادل جو ہیں وہ خطرے والے بادل ٹل بھی سکتے. تو نوبل ایوارڈ میں اپنے تئیں سوچ رہا ہوں اسٹرالوجی میں، نالج آف جفر میں، کیونکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ اگر آج ابھی کچھ کہہ دیں تو 2-4 گھنٹے بعد اپنی بات سے چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں میں انہیں لڑائی کر لوں گا اور ان کو نوبل ایوارڈ وغیرہ مل جائے یا ان کو کہیں جی ٹھیک ہے جی چودھری صاحب، تو وہ اپنی بات کو پھر وہ چینج بھی کر لیں، ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا حملہ، اس طرح کی بات ہے. خیر حملے کے بادل، لڑائی کے بادل ابھی چھائے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 19 جنوری تک ہیں، پھر اس کے بعد 28 سے 31 جنوری تک موجود ہیں، اور آج بلکہ 12 جنوری سے لے کے. تو خیر یہ اس طرح کی بات ہے. دوسری طرف جو ہے ایسٹ اور ویسٹ کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ ویسٹ میں اس دفعہ زیادہ لڑائیاں دیکھ رہا ہوں، ایسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں معاملات، لیکن نقصان جو ہے ویسٹ کو ہوگا، اور ایسٹ کو نقصان جو ہے اللہ نہ کرے وہ 26 مارچ تک رہے گا. ڈونلڈ جے ٹرمپ کے اپنے جو ذائچے ہیں، جو پلانٹ جوپیٹر ہے وہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے، وہ 11 مارچ کو سیدھا ہوگا، اور 26 مارچ کو مریخ رائز ہو جائے گا ایسٹ سے، جس کے بینیفٹس جو ہیں ہمارے اس خطے کو، مشرق کو زیادہ ملیں گے. تو یہ اس طرح کی جناب باتیں ہیں جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے. اور تمام قوم کو میں یہی کہوں گا کہ سب جو ہیں یا اللہ یا سلام یا مومن پڑھیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقے میں نہ پڑھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.